الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم آج میں آپ کو چند باتیں بتا رہا ہوں خواب کے متعلق۔ اصل میں مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے میں ایک بچے کو پڑھاتا تھا۔ وہ بچہ بڑا ہی نیک بچہ تھا۔ آج کل وہ ڈاکٹر ہے، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا۔ اس کے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں اور بڑی اچھی فیملی، بہت اچھے لوگ۔ میں اس کو پڑھاتا تھا تو ان کے گھر میں یقین کریں کوئی غیر شرعی چیز نہیں تھی، ٹی وی تک نہیں تھا۔ تو وہ بچہ میرے ساتھ بڑی اچھی اچھی پیاری پیاری باتیں کرتا تھا۔ تو کبھی مجھے کہتا جی مجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی ہے، کبھی کہتا عمر رضی اللہ عنہ کی زیارت ہوئی ہے۔ اس طرح وہ باتیں۔ ایک دن مجھے کہنے لگا کہ جی مجھے اللہ تعالیٰ کی بھی زیارت ہوئی۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے اس سے پوچھا اچھا بھائی بتاؤ اللہ کیسا تھا؟ اب دیکھیں 8ویں کلاس کا بچہ ہے، 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، اور وہ مجھے کہتا ہے جی کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، ایک نور کی صورت میں دیکھا ہے، ایک روشنی کی صورت میں دیکھا ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ اللہ کیسا تھا۔ تو میں نے کہا واقعی اس نے یہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ تو پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ خواب یا تعبیر کیا چیز ہے۔ تو جاننا چاہیے، بات سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح، کہ تعبیر خواب ایک محتمم بالشان علم ہے۔ یہ بہت بڑا علم ہے، تعبیر دینا۔ تعبیر سے آئندہ کے حالات ظاہر ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، قالوا وما المبشرات قال الرؤیا الصالحہ، بشارتوں کے سوا نبوت کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ صحابہ رضوان اللہ عنہم اجمعین نے دریافت کیا کہ بشارتوں سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سچا خواب۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اب خواب کے سوا اہل ایمان کے پاس کوئی ایسی چیز باقی نہیں جس سے مستقبل کے حالات منکشف ہو سکیں۔ غرض جس طرح ابر وجود باران پر، جس طرح ابر یعنی بادل بارش کے آنے پر دلالت کرتا ہے، اسی طرح سچا خواب مستقبل کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اہمیت کیا ہے جی اس کی، اور اس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ سچے خواب کی فضیلت اس امر سے ظاہر ہے کہ اسے جزو نبوت کہا گیا۔ چنانچہ وحی الہی میں سب سے پہلی چیز جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پڑا وہ سچے خواب تھے۔ ان ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی خواب دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح ظاہر ہو جاتی تھی۔ ان حالات کے بعد آپ کا میلان تبتل اور انقطاع کی طرف ہو گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت گزیں ہو گئے۔
چنانچہ مروی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ جزء من 46 جزءا من النبوت، یعنی سچا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رؤیا صالحہ علوم نبوت کا ایک جز ہے اور علم نبوت باقی ہے، گو نبوت جاری نہیں رہی۔ دوسرے لفظوں میں سچا خواب نبوت کا جو ہے تو عکس ہے، گو خواب دیکھنے والا نبی تو نہیں ہے، جیسے کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ نیک روش، حلم اور میانہ روی نبوت میں سے ہیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ کیا اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھنا جو ہے تو یہ مناسب ہے، یہ دیکھا جا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی دیکھ لے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ تو اس کے لیے میں نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اٹھائی ہے، وہاں پر یہ موضوع مجھے مل گیا اور میں نے اسی سے اس کو نقل کرنے کی کوشش کی۔ تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ مومن خدا تعالیٰ کو خواب میں بے مثل دیکھتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، تو بغیر مثل دیکھتا ہے، اس امر کی دلیل ہے کہ اس کو دیدار الہی ہوا اور اس کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور اگر بندہ کھڑا ہے اور خدا تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے، صلاح کار اور سلامتی نفس کی دلیل ہے اور مغفرت کے ساتھ مخصوص ہوگا، اگر گناہ گار ہے تو توبہ کرنے والا بن جائے گا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راز کی بات کرتا ہے تو اس امر کی دلیل ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک بزرگ ہے، فرمان خدا ہے وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اس کو سرگوشی سے قریب کیا۔ اگر کوئی خواب دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کے ساتھ حجاب کے پیچھے بات کرتا ہے، یہ اس کے دین کے خلل یا خطا کی دلیل ہے۔ فرمان خدا ہے ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب، کسی بشر کے لیے مناسب نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے مگر بطور وحی یا حجاب کے پیچھے سے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرب اور عزیز اور حساب کر کے بزرگ بنا لیا ہے تو یہ اس کی بخشش کی دلیل ہے اور دنیا میں مصیبت دیکھے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ حق تعالیٰ اس کو نصیحت کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا اس میں نہیں ہے۔ فرمان خدا تعالیٰ ہے یعظکم لعلکم تذکرون، تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت کو قبول کرو۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو خوشخبری دیتا ہے تو یہ اس کی رضا کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کو خدا تعالیٰ ڈراتا ہے تو یہ اس کے غضب کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ خدا تعالیٰ کے آگے سر جھکائے کھڑا ہے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، اور جب تو گناہ گاروں کو دیکھے گا کہ انہوں نے اپنے رب کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں۔ حضرت کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو کوئی چیز دی ہے تو یہ دنیا میں بلا اور مصیبت کی دلیل ہے، اور اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو نظر لطف سے دیکھتا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو بہشت اور اپنا دیدار عنایت کرے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ اس کو دنیا کے سامان میں سے کچھ دیا ہے، یہ سخت بیماری کی دلیل ہے لیکن اس کا اجر اور ثواب پائے گا۔ بعض تعبیر بیان کرنے والوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عذاب پائے گا۔ اگر خدا تعالیٰ کو دیکھے اور کوئی دوسرا کہے کہ یہ خدا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھ رہا ہے لیکن اس کو آواز آتی ہے کہ بھئی دیکھو یہ خدا ہے، یہ بادشاہی کی دلیل ہے۔ اور اگر خواب میں دیکھے کہ خدا زمین پر یا کسی اور جگہ پر آ گیا، یہ دلیل ہے کہ اس جگہ والے مظلوم ہیں اور خدا تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرے گا، اور اگر وہاں قحط اور تنگی ہے تو فراخی ہوگی، اور مہربانی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا ہے
یا خلت پہنچائی ہے تو یہ حق تعالیٰ کے کرم کی دلیل ہے، لیکن یہ شخص دنیا میں رنج اور بیماری اٹھائے گا، اور اگر خدا تعالیٰ کو نورانی شکل پر خواب میں دیکھے جس کا کہ وہ بیان نہ ہو سکے تو یہ غم اور اندوہ کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کا کوئی دوسرا نام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا نام دیا، تو یہ شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر اس پر خدا تعالیٰ نے غلبہ کیا ہے تو یہ زہد اور پارسائی کی دلیل ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو اپنے نزدیک بلایا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کی موت قریب آ گئی ہے۔ جابر مغربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص خواب میں اللہ تعالیٰ کو کسی شہر یا گاؤں میں دیکھے تو اس امر کی دلیل ہے کہ اس جگہ کے نیک لوگ عزت، شرف اور مرتبہ پائیں گے، اور اس جگہ سے ظلم کا ہاتھ اٹھ جائے گا۔ اگر خواب میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اس جگہ پر خفا ہے تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ اس شہر کا قاضی بے انصاف ہے، یا اس شہر کا امیر رعایا پر ظلم کرتا ہے، یا اس شہر کے لوگ عام طور پر لوگ جو بے دین ہیں، اور اگر یہی خواب چور دیکھے تو اس کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، اور اس شہر میں فتنہ اور بلا اور قتل واقع ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو بے مثل خواب میں دیکھتا ہے وہ ڈر اور خوف سے امن میں رہے گا، اور اگر مسلمان ہے تو آخرت میں دیدار الہی پائے گا۔ حق تعالیٰ کا فرمان ہے، الذین احسنوا لہم الحسنى وزیادہ، جنہوں نے احسان کیا ہے ان کے لیے نیکی اور زیادتی ہے۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھنے کی تعویل 7 وجہ پر ہے۔ اول، معافی اور بخشش، دوم، بلا اور مصیبت سے امن، سوم، نور اور ہدایت اور دین میں قوت، چہارم، ظالموں پر فتح، پنجم، بلا اور آخرت کے عذاب سے امن، ششم، اس ملک میں آبادی اور بادشاہ عادل ہوگا، اور 7ویں وجہ یہ ہے عزت اور شرف اور دنیا اور آخرت میں بلند پایا ہوگا۔ یہ وجوہات نظر رحمت کی صورت میں ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ نظر قہر ہے تو اس کے برخلاف ہوگا، اور اگر قاضی خواب میں دیکھے کہ خدا تعالیٰ اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ شرع سے تجاوز کرتا ہے اور مظلوم کی دادرسی نہیں کرتا۔ اگر بادشاہ دیکھے تو اس کی بے عدلی کی دلیل ہے، اگر عالم دیکھے تو اس کے دین اور اعتقاد میں خلل ہے۔ حاصل یہ ہے کہ نظر رحمت سے دیکھے تو بخشش ہے، اور نظر قہر سے دیکھے تو رحمت اور عذاب ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ حق تعالیٰ موجود ہے، اس کا دیکھنا عقل کی راہ ہے، لہذا خواب میں دیدار الہی کا منکر نہ ہونا چاہیے۔ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ سب خوابوں میں سے درست یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو خواب میں بے مثل، بے چون اور بے چگون دیکھے، یعنی لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ بغیر کسی مثال کے نظر آئے، اس کو بے مثل نظر آئے تو سمجھے اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں دوسری ویڈیوز جو ہے فرشتوں کے دیکھنے کے بارے میں، پھر نبیوں کے دیکھنے کے، ان کی تعبیرات کے بارے میں انشاءاللہ لوڈ کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔